اگر پروجیکٹ تیار نہیں کیا تو سزا تو ملے گی۔ برہان علی نے ایزل کو آدھا گھنٹہ کلاس میں کھڑا رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے خاص دن ہے اور گھر میں وہ اس سے دن رات نوکروں کی طرح کام کرواتا تھا۔ ایزل اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جسے گھر والوں نے زبردستی اس کے نکاح میں دے دی تھی۔ شہر لا کے وہ اب اس سے بدلے لے رہا تھا، پر اب ایزل یہ نفرت کا بوجھ سہن کرتے تھک چکی تھی اور ایک دن کالج سے واپس آتے غائب ہو گئی۔ برہان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ آئی سویئر ایزل، ایک بار مل جاؤ، ٹانگیں توڑ کے گھر بٹھاؤں گا۔ اسی لمحے ایک ایمبولینس دروازے پہ آئی۔ یا اللہ، میری ایزل ٹھیک ہو۔ وہ بے چین ہوتا باہر بھاگا جہاں ایک اسٹریچر پہ کالج کے اس وسیع و عریض جدید اور اسمارٹ کلاس روم میں اس وقت ایک بوجھل خاموشی طاری تھی جس کی تپش وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لا رہی تھی۔ ایزل، جس کی شادی کو بھی صرف چند ماہ کا قلیل عرصہ ہوا تھا، وہ کلاس کے بالکل وسط میں سر جھکائے پاگلوں کی طرح کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے آج ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ سا روایتی سوتی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے معصوم گورے چہرے پر بہنے والے پسینے اور درد کی لکیریں اس کے دل کے اندر لگی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا پورا نازک وجود صدمے، بے بسی اور شدید جسمانی تکلیف کی شدت سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ڈائس پر کالج کے سب سے نامور، با اختیار اور جابر پروفیسر یعنی ایزل کے شوہر برہان علی اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک قیمتی قلم تھا جسے وہ بڑی بے رحمی سے گھما رہے تھے۔ ان کے چہرے کی سخت اور گہری لکیریں اور ان کی سرد آنکھیں یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ کالج کا ہر اسٹوڈنٹ برہان علی کے ایک ہی سخت جملے اور رعب سے تھر تھر کانپتا تھا۔ انہوں نے ایزل کے اس تڑپتے ہوئے اور کمزور سراپے کو دیکھا، اپنے چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجائے اور غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کلاس کے سامنے دھاڑے، اگر پروجیکٹ تیار نہیں کیا تو سزا تو ملے گی ایزل۔ اپنی یہ معصوم شکل بنانا اب بند کرو۔ یہ میرا کلاس روم ہے اور یہاں نالائق اور لاپرواہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پورے آدھے گھنٹے تک تم اسی طرح کلاس کے وسط میں بغیر سہارے کے کھڑی رہو گی، یہ تمہارا فائنل آرڈر ہے۔ برہان علی کی ایک کڑکدار، بھاری اور زہریلی آواز ایزل کے کانوں میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اتری، جس نے اس کے دل کو ہزار ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ برہان علی یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ آج ایزل کے وہ خاص دن ہیں جن میں ایک عورت شدید ترین جسمانی تکلیف اور نکاہت سے گزرتی ہے، مگر اپنے خاندانی غصے اور ماضی کے کسی جھوٹے بدلے کی آگ میں اندھے ہو کر وہ آج اس معصوم پر یہ ظلم کر رہے تھے۔ ایزل نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے سختی سے بھینچ لیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی سسکی نہ نکلے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پر وہ اپنے شوہر کے اس شفاقانہ فیصلے کے سامنے ساکت کھڑی رہی۔ جب کالج کی بیل بجی اور وہ جیسے تیسے گرتی پڑتی گھر پہنچی تو وہاں بھی اس کے لیے کوئی سکون نہیں تھا۔ برہان علی سے شہر کے اس بڑے بنگلے میں لے تو آئے تھے، پر یہاں وہ اس سے دن رات نوکروں کی طرح کام کرواتے تھے۔ ایزل دراصل برہان کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی جسے گھر والوں نے ماضی کی ایک خاندانی چپکلش کو ختم کرنے کے لیے زبردستی برہان کے نکاح میں دے دیا تھا۔ برہان اس زبردستی کے رشتے کو اپنی توہین سمجھتا تھا اور شہر لا کر اب وہ اس معصوم لڑکی سے بدلے لے رہا تھا۔ رات کے اس آخری پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، ایزل کچن کے بھاری برتن دھوتے ہوئے تھکن اور درد سے نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود اب اس روز روز کی نفرت، طعنوں اور نوکروں جیسے سلوک کا بوجھ سہتے سہتے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے لکڑی کی بڑی الماری کھولی اور روتے ہوئے اپنے چند سادہ سے کپڑے ایک پرانے سفر کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس کے دل میں ایک آخری اور لوہے جیسا مضبوط فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس جہنم نما گھر میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ اگلے دن صبح وہ ہمیشہ کی طرح کالج کے لیے نکلی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ برہان علی اپنی کلاس ختم کر کے جب دوپہر کو گھر لوٹے تو انہوں نے لاؤنج میں عجیب سا سکوت پایا۔
وہ دھیمے اور نوابی قدم اٹھاتے ہوئے اوپر ایزل کے کمرے میں گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے الماری کو کھولا اور ایزل کے بیگ کو غائب پایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا کمرہ سنسان پڑا تھا اور بیڈ پر ایزل کا وہ کالج کارڈ پڑا تھا جو اس کی پہچان تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ایزل ہمیشہ کے لیے کالج سے واپس آتے ہوئے غائب ہو چکی ہے۔ برہان علی کے چوڑے سینے کے اندر جیسے ایک دم سے کوئی ہولناک بم پھٹ گیا۔ اس کا وہ غرور اور پروفیسر والا سارا غرور ایک ہی سیکنڈ میں خاک میں مل گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں چلایا، آئی سویئر ایزل، ایک بار مل جاؤ تم مجھے، ٹانگیں توڑ کے گھر بٹھاؤں گا تمہیں، تمہاری یہ جرت کہ تم برہان علی کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وہ غصے اور تڑپ سے لال انگارا ہو چکا تھا اور پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر لانچ کی طرف بھاگا۔ عین اسی لمحے حویلی کے بڑے لوہے کے مرکزی دروازے پر ایک ایمبولینس شدید اور ہولناک سائرن بجاتی ہوئی آ کر رکی۔ ایمبولینس کی سرخ لائٹ اندھیرے میں کسی بڑے حادثے کا پتہ دے رہی تھی۔ یا اللہ، میری ایزل ٹھیک ہو۔ برہان کا دل خوف کے مارے دھک سے رہ گیا۔ اس کا جلال ایک ہی سیکنڈ میں تڑپتے ہوئے پچھتاوے میں بدل گیا اور وہ بے چین ہوتا ہوا پاگلوں کی طرح باہر پورچ کی طرف بھاگا، جہاں گارڈز ایک اسٹریچر کو ایمبولینس سے باہر نکال رہے تھے، جس پر سفید چادر کے نیچے ایک وجود بالکل ساکت اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ برہان علی کے پیر جیسے زمین کے ساتھ بری طرح جکڑے جا چکے تھے اور اس کے چوڑے کسرتی سینے کے اندر دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی خوفناک دھپ دھپ سنائی دے رہی تھی۔ ایمبولینس کی تیز سرخ لائٹ اس کی وجیح چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں غصہ اور جلال ایک ہی سیکنڈ میں اڑتے ہوئے پتوں کی طرح غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک محیب نامعلوم خوف نے لے لی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ اور پور بری طرح کانپ رہے تھے جب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پورچ کی سیڑھیاں اتر کر اس سفید اسٹریچر کی طرف بڑھا، جہاں سفید چادر کے نیچے ایک نازک وجود بالکل ساکت اور بے چین پڑا تھا اور چادر کے نچلے حصے سے سرخ گرم خون کی چند بوندیں سنگ مرمر کے چمکدار فرش پر گر کر جذب ہو رہی تھی۔ ایزل، نہیں ایزل، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میں مر جاؤں گا۔ برہان کے حلق سے ایک ایسی رسیلی، تڑپتی اور وحشت ناک چیخ نکلی جس نے حویلی کے نوکروں کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے ڈرائیور کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیسے اسٹریچر پر پڑی سفید چادر کے ماتھے والے حصے کو پیچھے کھینچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر برہان علی کے منہ سے ایک گہرا ہامتا ہوا سانس خارج ہوا اور اس کی بند ہوتی نبضیں ایک بار پھر بحال ہو گئیں۔ سفید چادر کے نیچے ایزل نہیں بلکہ 20-22 سال کی کوئی اور نامعلوم لڑکی تھی، جس کا کالج روڈ کے موڑ پر ایک تیز رفتار ٹرک سے ہولناک حادثہ ہوا تھا اور ایمبولینس والے صرف حویلی کا پتہ اور راستہ پوچھنے کے لیے گاڑی اندر لائے تھے۔ ڈرائیور نے جلدی سے سر جھکا کر معذرت چاہی اور گاڑی کی ہسپتال کی طرف دوڑا دیا، مگر برہان علی وہیں پورچ کی سرد زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بڑی بڑی بوندیں ابھر آئی تھیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ کر ہانپ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ ہولناک احساس ہوا تھا کہ ایزل صرف اس کی پھپھو کی بیٹی یا اس کی زبردستی کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی روح کے اندر تک سرایت کر چکی تھی اور آج وہ واقعی سے اس نفرت کے بوجھ تلے دبا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں اب پچھتاوے اور تڑپ کی شدت سے بالکل خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی کالی برانڈڈ کار کا دروازہ کھولا اور پاگلوں کی طرح شہر کی ایک ایک سڑک، ایک ایک بس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن پر ایزل کو ڈھونڈتے نکل گیا۔ وہ ہر چہرے میں اپنی اسی معصوم گلابی جوڑے والی ایزل کو تلاش کر رہا تھا جس سے کل اس نے کلاس میں آدھا گھنٹہ سزا دی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ دوسری طرف ایزل اس وقت شہر کی حدود سے بہت دور جانے والی ایک لوکل بس کی آخری سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہ پرانا بیگ تھا اور اس کے دل میں اب برہان کے لیے کوئی مان یا محبت باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے اس جابر پروفیسر کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
رات کے محیط اندھیرے میں لوکل بس کے پرانے انجن کی کرخت گڑگڑاہٹ ایزل کے کانوں میں کسی ماتم کی طرح گونج رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر اندھیری سڑک پر دوڑتے ہوئے درخت اور سنسان بستیوں کے مناظر اس کے دل کی ویرانی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ایزل نے اپنی گلابی دوپٹے کو اپنے چہرے کے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا تاکہ اس کے برابر میں بیٹھی کوئی سواری اس کے سرخ سوجے ہوئے گالوں اور آنکھوں سے مسلسل بہنے والے گرم گرم آنسوؤں کا نہ دیکھ سکے۔ اس کے چھوٹے سے وجود کے اندر اس وقت سکھ کا ایک گہرا سانس ضرور تھا کہ وہ اس جہنم نما حویلی اور برہان علی کے جابرانہ قوانین کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک نامعلوم خوف بھی اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا کہ اس انجان دنیا میں اب اس کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ بس جب صبح کے دھندلے اجالے میں اس نئے دور دراز اور پرسکون شہر کے اڈے پر رکی تو ایزل بے جان قدموں کے ساتھ نیچے اتری۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں سامنے گلی کے موڑ پر بنے ایک پرانے سفید رنگ کے چھوٹے سے باوقار گھر پر پڑیں، جہاں اس کی سگی اور بے حد شفیق خالہ پروین رہتی تھی۔ پروین خالہ نے جب صبح کا دروازہ کھولا اور سامنے اپنی یتیم بھانجی ایزل کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ ایزل خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس سے روتے ہوئے برہان علی کے اس زبردستی کے نکاح، روز روز کے تانوں، نوکروں جیسے سلوک اور کالج کی اس آخری ہولناک سزا کا سارا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ خالہ نے تڑپ کر اس کے سر پر چادر رکھی اور اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہوئے یہ پکا وعدہ کیا کہ اب کوئی بھی ظالم شخص ایزل کا سایہ بھی نہیں چھو پائے گا۔ چند دن کے سکون کے بعد ایزل نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے ایک لوکل میڈیکل کلینک میں ٹور اسسٹنٹ جاب شروع کر دی اور ساتھ ہی شام کے وقت اپنی ادھوری پڑھائی کو دوبارہ سے ایک پرائیویٹ کالج میں کنیکٹیو کر لیا۔ اور اس کی آنکھوں میں اب برہان علی کے لیے کوئی نرمی یا یاد نہیں تھی، بلکہ صرف اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک لوہے جیسا مضبوط عزم تھا۔ دوسری طرف برہان علی کی زندگی اب کسی سنسان مزار جیسی بن چکی تھی۔ 3 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر ان 3 سالوں کے ایک ایک پل نے برہان کے اس نوابی اور پروفیسر والے سارے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ وہ اب دن رات بس ایزل کے اسی پرانے چھوٹے سے کمرے میں بند رہتا، کچن کے ان برتنوں کو دیکھ کر روتا جنہیں کبھی ایزل دھوتی تھی، اور اپنی بندوق کو اپنے سامنے رکھ کر رات بھر جاگتا کہ اس کی ایک لاپرواہی اور خاندانی غصے نے اس کی معصوم ایزل کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ وہ اب کالج میں بھی ایک خاموش لاش کی طرح پڑھاتا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی شادابی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ عین اسی دوران محکمہ تعلیم کی طرف سے برہان علی کو ایک سرکاری میڈیکل اینڈ ایجوکیشنل کانفرنس کے سلسلے میں اسی دوسرے شہر کے سب سے بڑے گورنمنٹ ہسپتال میں 3 دن کے لیے لیکچر دینے کا آرڈر ملا۔ برہان علی اپنی کالی کار میں سوار ہو کر نہایت بے دلی اور پچھتاوے کی چادر اوڑھے جیسے اس اسپتال کے چمکدار وسیع اور ریز کوریڈور میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پورے کسرتی وجود میں ایک ہولناک اور سنسنی خیز جھٹکا لگا۔ ہسپتال کے وسط میں سفید کوٹ پہنے، ہاتھ میں میڈیکل فائل سنبھالے 3-4 سینئر ڈاکٹرز کے درمیان ایک انتہائی سلجھی ہوئی باوقار، خوبصورت اور پرکشش لڑکی کھڑی پورے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 3 سال بعد کی بدلی ہوئی نڈر اور حسین ایزل تھی، جس کے چہرے کا نکھار آج برہان علی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہسپتال کے اس طویل، چمکدار اور سفید سنگ مرمر کے کوریڈور میں جہاں ڈاکٹر اور مریضوں کی چہل پہل تھی، برہان علی کے قدم جیسے فرش کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منجمد ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرکاری کانفرنس کی بھاری لیدر فائل اور قیمتی قلم اس کی بے جان ہوتی گریف سے چھوٹ کر فرش پر گرے، مگر اسے اس بات کی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے سینے کے اندر دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے چند ہی گز کے فاصلے پر سفید کوٹ پہنے، بالوں کا ایک نفیس جوڑا بنائے، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ اور کلینک کی فائل سنبھالے، جو لڑکی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ پورے اعتماد اور باوقار لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ وہ کوئی خواب یا سراب نہیں تھی، بلکہ پچھلے 3 سالوں سے برہان کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون اڑانے والی اس کی اپنی معصوم ایزل تھی۔ ان 3 سالوں میں برہان نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ پچھتاوے کی جس جہنم میں جلا تھا، آج اسی ایزل کو اپنے سامنے اس قدر بدلے ہوئے نڈر اور حسین روپ میں دیکھ کر اس کے پورے کسرتی وجود میں ایک مہم جویانہ اور سنسنی خیز سحر جاگ اٹھا۔
وہ اپنے ارد گرد موجود کالج کے دیگر پروفیسروں اور ہسپتال کے عملے کو بالکل فراموش کر کے کسی سحر زدہ انسان کی طرح دیوانہ وار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایزل کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹس کی تھاپ کوریڈور میں گونج رہی تھی اور اس کا ہامتا ہوا وجود اس کے اندر مچھلی تڑپ کا پتہ دے رہا تھا۔ ایزل! برہان کے لبوں سے یہ نام ایک ایسی مدھم، رسیلی، کامتی اور درد سے بھری آواز میں نکلا کہ کوریڈور کی فضا میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ ایزل جو کسی میڈیکل کیس پر سینئر ڈاکٹر کو بریفنگ دے رہی تھی، اس جانی پہچانی، روبدار مگر آج تڑپتی ہوئی آواز پر اس کے ہاتھ میں موجود فائلز ایک پل کے لیے لرزیں، مگر اس نے خود پر کمال کا ضبط پایا۔ اس نے دھیمے سے مڑ کر اپنی بڑی بڑی کجلائی آنکھوں کی نظریں سامنے کھڑے برہان علی پر ڈالی۔ برہان کا بلیک برانڈیڈ 3 پیس سوٹ، اس کا وجیح چہرہ جس پر آج پروفیسر والا غرور نہیں بلکہ ایک گناہگار کا پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا، ایزل کے سامنے تھا، مگر ایزل کے معصوم چہرے پر آج ماضی کے خوف یا بے بسی کا ایک بھی تاثر ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی لوہے جیسی سردی اور اجنبیت تھی جس نے برہان کے دل کو 1000 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ برہان نے دیوانوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے بڑے ہاتھوں کی گرفت میں لینا چاہا۔ ایزل میری جان، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں پاگل ہو گیا تھا تمہاری جدائی میں آج بھی تمہارا وہی گناہگار برہان ہوں، مجھے معاف کر دے ایزل۔ ایزل نے ایک انتہائی نڈر اور خوددار جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ اس نے اپنے سفید کوٹ کو سنبھالا اور اپنے لہجے میں بلا کا دبدبا اور سردی لا کر بولی، معاف کیجیے گا سر، آپ شاید کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ میں اس اسپتال کی میڈیکل اسسٹنٹ مس ایزل ہوں اور میں یہاں کسی بھی برہان علی نامی شخص کو نہیں جانتی۔ یہ ایک سرکاری اسپتال ہے اور یہاں اس طرح کا تماشا یا بدتمیزی مجھے اور میرے پروفیشن کو بالکل پسند نہیں۔ اگر آپ یہاں کانفرنس کے لیے آئے ہیں تو پلیز اپنے حال میں تشریف لے جائیں، ورنہ مجھے سیکورٹی کو بلانا پڑے گا۔ ایزل کا یہ دو ٹوک سرد اور بالکل اجنبی جواب سن کر برہان علی کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا نوابی دبدبا اور جنون آج اس کی اپنی اس بیوی کے سامنے بری طرح ہار رہا تھا۔ جیسے کبھی وہ کلاس میں آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا اور گھر میں نوکروں کی طرح کام کرواتا۔ ایزل کا وہ ہر درجہ سرد، کٹھن اور لوہے جیسا مضبوط جواب سن کر برہان علی کے دل پر جیسے کسی نے جلتی ہوئی مہر لگا دی تھی۔ وہ پروفیسر جو پورے کالج میں اپنے ایک ایک لفظ کے دبدبے اور رعب کے لیے مانا جاتا تھا، آج اس اسپتال کے چمکدار سفید کوریڈور میں کھڑا اپنی ہی بیوی کے سامنے اندر سے بالکل خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں اور اس کی گہری سے آزاد ہوئی آنکھیں پچھتاوے کی طرح سے نرم ہو رہی تھیں، مگر ایزل بنا ایک پل اس کی طرف دیکھے اپنے سفید کوٹ کے پلو کو سنبھالتی ہوئی نہایت باوقار اور تیز قدموں سے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ دوسرے وارڈ کی طرف بڑھ گئی، جسے برہان علی اس کے لیے کوئی جیتے جاگتے وجود کی بجائے محض ہوا کا ایک جھونکا ہو۔ برہان وہی کھڑا ہامتا رہا۔ اس کا پٹھانی خون اور جنون آج اس کی اجنبیت کے سامنے بری طرح تلملا اٹھا۔ اس نے اپنی سرکاری کانفرنس کی لیدر فائل کو وہیں بینچ پر پٹکا اور اپنے مینیجر کو فون ملا کر ایک ہی وحشیانہ اور گرجدار آواز میں حکم دیا، مجھے اس شہر کی کانفرنس سے کوئی لینا دینا نہیں، ابھی کبھی پتا کراؤ ایزل اس شہر میں کہاں رہتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا کلینک کہاں ہے۔ میں اس کا خون ہوں، میں اپنی شاہ بیگم کو پائے بغیر اس شہر سے قدم بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ چند ہی گھنٹوں میں برہان کے باثر نیٹ ورک نے ایزل کے پروین خالہ کے گھر کا پورا پتہ اور اس کے شام کے لوکل کلینک کی ٹائمنگ نکال کر برہان کے سامنے رکھ دی۔ شام کے وقت جب آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور دھیمی دھیمی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، ایزل اپنے کلینک سے ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ سامنے سڑک کے کنارے برہان علی کی کالی لینڈ برانڈیڈ کار ایک لوہے کی چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ برہان گاڑی کی ہڈ سے ٹیک لگائے بارش کی بوندوں میں بھیگتا ہوا اپنی گہری نظریں سیدھی کلینک کے دروازے پر جمائے کھڑا تھا۔ ایزل نے جیسے باہر قدم رکھا، برہان دیوانوں کی طرح لپکا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایزل میری جان، خدا کے لیے میری ایک بات سن لو، تم اسے بدلہ لے لو، مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، پر اس طرح اجنبی بن کر میری روح کو مت مارو۔ میں ان 30 سالوں میں ایک ایک پل مرا ہوں ایزل، مجھے معاف کر دو۔ برہان کی بہاری اور رسیلی آواز میں آج دنیا بھر کی عاجزی اور سچی تڑپ تھی، مگر ایزل نے اپنے گلابی دوپٹے کو سر پر مضبوطی سے ٹکایا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، جب میں کلاس میں آدھا گھنٹہ تکلیف میں کھڑی رو رہی تھی برہان علی، تب آپ کی یہ محبت کہاں سوئی تھی؟ جب آپ مجھ سے گھر میں نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتے تھے
تب آپ کی یہ روح کہاں تھی؟ اب بہت دیر ہو چکی، اب نہ یہ سستا پچھتاوا اٹھائیں اور میری زندگی سے دور ہو جائیں۔ ایزل اسے وہیں سڑک پر چھوڑ کر تیز قدموں سے خالہ کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھوم رہا تھا اور برہان علی اب جسے ایزل کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ روز صبح ایزل کی خالہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی سڑک کے دوسرے کونے پر اپنی کالی کار میں خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ دور سے ایزل کو کالج جاتے اور وہاں سے میڈیکل کلینک جاتے ہوئے دیکھتا، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر وہ ایزل کے غصے اور اس کی خودداری کا احترام کرتے ہوئے کبھی زبردستی اس کے قریب آنے یا اس کا ہاتھ تھامنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف اس کے تحفظ کے لیے ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتا تاکہ زمانے کی کوئی بری نظر اس کی معصوم بیگم پر نہ پڑے۔ ایزل بھی یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ برہان روز اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ روز کھڑکی سے اس مغرور پروفیسر کو دھوپ اور بارش میں اپنے لیے گھنٹوں سڑک پر کھڑے دیکھتی تو اس کے معصوم دل کے اندر ایک عجیب سی تڑپ اور مچلان جاگ اٹھتی، مگر اس کے پرانے زخم اسے برہان کے قریب جانے سے روک دیتے تھے۔ اس لوکل علاقے کا ایک انتہائی امیر، بدتمیز اور عیاش طبیعت کا چودھری صاحبزادہ عاصم کلینک میں کسی کام سے آیا۔ اس کی گندی اور مکار نظریں جیسے ہی کلینک کے کاؤنٹر پر بیٹھی خوبصورت اور باوقار ایزل پر پڑی، اس کا دل بدنیتی سے بھر گیا۔ اس نے ایزل کو اپنی دولت کا روب دکھانے کے لیے مہنگے تحائف بھیجنے شروع کر دیے، جنہیں ایزل نے ہر بار حقارت سے گارڈ کے ہاتھ واپس بھجوا دیا۔ ایک شام جب کلینک کا عملہ جا چکا تھا اور ایزل اکیلی اپنی فائل سمیٹ رہی تھی، صاحبزادہ عاصم چوری چھپے کلینک کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مکارانہ ہنستے ہوئے زبردستی آگے بڑھ کر ایزل کا نازک ہاتھ اپنی گندی گرفت میں جکڑ لیا۔ بہت نخرے دکھاتی ہو لڑکی، آخرکار ایک معمولی کلینک کی نوکرانی ہی تو ہو، چلو میرے ساتھ حویلی، تمہیں دنیا کی ہر دولت دوں گا۔ ایزل خوف اور غصے کے مارے بری طرح چیخ اٹھی، چھوڑو میرا ہاتھ بدتمیز انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ عین اسی لمحے کلینک کا شیشے کا بھاری دروازہ ایک ہولناک اور دھماکے دار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا اور برہان علی ایک قہر آلود چیتے کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا خون اور جلال اس وقت لال انگارہ ہو چکا تھا اور اس کی جادوئی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اسے عاصم کو ایزل کا ہاتھ تھامے دیکھا تو برہان کے اندر کا خونخوار روپ جاگ اٹھا۔ اسے عاصم کا وہ ہاتھ اتنی سختی سے مروڑا کہ ہڈی کے ٹوٹنے کی کرخت آواز آئی اور وہ عاصم کو سڑک پر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ برہان علی کا جلال اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کے چہرے کی ابری ہوئی نیلی رگیں اس کے اندر کے وحشیانہ غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے صاحبزادہ عاصم کا گریبان اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ سے جکڑا اور اسے کلینک کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے اوپر سے گھسیٹتا ہوا سڑک کے وسط میں لے آیا۔ عاصم کے گارڈز نے جیسے آگے بڑھ کر اپنے نواب کو بچانا چاہا، برہان نے اپنی کمر سے پشت پناہی کے لیے رکھی بلیک پسٹل نکال کر سیدھی ان کے ماتھے پر تان دی اور ایک گرجدار کڑکدار آواز میں دھاڑا، اگر کسی ایک نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو میں اس کے مغز کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ ارمغان علی کا خون ہوں میں، میری بیوی پر ہار ڈالنے والے کو میں زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہوں۔ برہان کا یہ خوفناک اور پاگل جیسا روپ دیکھ کر عاصم کے گارڈز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں ساکت کھڑے رہ گئے۔ برہان نے پستول ایک طرف رکھی اور عاصم کے چہرے پر اتنی بے درپے اور وزنی مکے مارے کہ وہ عاصم کا منہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ برہان نے اس کے سینے پر اپنا بھاری بوٹ رکھا اور جھک کر انتہائی سرد اور دباؤ دار آواز میں بولا، آج کے بعد اگر تمہاری گندی نظر میری ایزل پر پڑی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ عاصم اپنے گارڈ کے سہارے وہاں سے ذلیل ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں بدلے کی ایک ہولناک اور مکارانہ آگ سلڑ رہی تھی۔ برہان ہامتا ہوا واپس کلینک کے اندر داخل ہوا جہاں ایزل خوف اور حیرت کے مارے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ برہان نے اپنی پستول واپس رکھی اور انتہائی نرمی اور تڑپ کے ساتھ ایزل کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب عاصم والا غصہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایزل کے لیے ایک سچے عاشق کا پچھتاوا اور فکر تھی۔ ایزل تم ٹھیک ہو نا؟ اس بدتمیز نے تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں پہنچائی؟ برہان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر سے سرکتے گلابی دوپٹے کو درست کرنا چاہا، مگر ایزل نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو پی کر خود کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہوئے برہان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔
مجھے آپ کی اس جھوٹی ہمدردی اور تحفظ کی کوئی ضرورت نہیں برہان علی۔ آج آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی نوابی انا اور مردانہ غرور کے لیے کیا، میرے لیے نہیں، کیونکہ 3 سال پہلے میری عزت اور میری زندگی کو پامال کرنے والے سب سے پہلے شخص آپ خود تھے۔ مہربانی فرما کر میری زندگی کا تماشا بنانا بند کریں اور یہاں سے چلی جائیں۔ ایزل کا یہ 2 ٹوک اور کڑوا جواب برہان کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور بنا کچھ کہے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماضی کے گناہ اتنی جلدی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ صاحبزادہ آسم اس دن کی سڑک پر ہونے والی ذلت اور بے عزتی کو اپنے دل پر ایک زہریلے خنجر کی طرح لے چکا تھا۔ اس کا خاندانی تکبر بری طرح خاک میں مل چکا تھا اور وہ اب کسی بھی قیمت پر برہان علی اور ایزل سے اس کا ہولناک بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنی خاندانی گودام میں شہر کے سب سے خطرناک شوٹرز، گنڈوں اور قبا کاروں کو ایک بڑی میٹنگ بلائی اور انہیں بھاری رقم اور سونے کے بسکٹ تھماتے ہوئے ایزل کا پورا روٹ، اس کے اسکول، کلینک اور گھر کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے وہ لڑکی زندہ چاہیے اور اس برہان علی کا غرور میں اس کے سامنے مٹی میں ملاؤں گا۔ آسم نے مکارانہ ہنسی ہنستے ہوئے گلاس زمین پر پٹک دیا۔ دوسری طرف برہان علی نے اب کلینک کے باہر مستقل ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ اپنی کالی کار میں بیٹھا دن رات صرف ایزل کے تحفظ کے لیے ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتا۔ اگلی شام جب آسمان پر گہرے محیب اور سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہواؤں کے تھپیڑے چل رہے تھے اور بظاہر کسی بڑے طوفان کا انتباہ تھا، ایزل اپنی پروین خالہ کے گھر کی طرف پیدل ہی روانہ ہوئی، کیونکہ کلینک کی جاب ختم ہونے کے بعد کوئی لوکل رکشہ دستیاب نہیں تھا۔ وہ سڑک ایک سنسان اور تاریک موڑ پر پہنچی تھی کہ اچانک ایک بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی بڑی تیز رفتاری سے اس کے بالکل قریب آ کر رکی اور اس میں سے 4 نقاب پوش گنڈے بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلے۔ انہوں نے بنا ایک پل ضائع کیے ایزل کے منہ پر نشاور و مار رکھنا چاہا۔ ایزل خوف کے مارے قوت سے چلائی، برہان بچائیں مجھے! یہ چیخ دور کھڑی کالی کار میں بیٹھے برہان کے کانوں میں سے جیسے ہی ٹکرائی، اس کے پورے کسرتی وجود میں ایک ہولناک زلزلہ آ گیا۔ وہ شیر کی طرح گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر لپکا اور اس کی آنکھیں غصے کے مارے بالکل خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا پٹھانی جلال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے ان 4 مسلح گنڈوں پر اکیلے ہی دھاوا بول دیا۔ سڑک کے سنسان اور تاریک موڑ پر تیز ہواؤں کا شور اور بجلی کی کڑک فضا میں خوف کو ہو رہی تھی، مگر برہان علی کے اندر اس وقت غصے کا جو طوفان مچلا تھا، اس کے سامنے آسمان کی گرج بھی دھیمی لگ رہی تھی۔ ایزل برہان کے لگ سے نکلی یہ گرجدار آواز سن کر گنڈوں کے ہاتھ ایک پل کو لرزے۔ برہان ایک خونخوار چیتے کی طرح ان پر جھپٹا۔ اس نے پہلے گنڈے کی کلائی کو اتنے زور سے مروڑا کہ ہڈی کے چٹکنے کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ سے لوہے کی راڈ سڑک پر گر گئی۔ برہان نے وہ راڈ ہوا میں لہرائی اور باقی گنڈوں پر دھاوا بول دیا۔ اس کے کسرتی وجود کی طاقت اور جلال کے سامنے وہ 4 کرائے کے قاتل گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ ایزل بدحواسی کی حالت میں سڑک کے کنارے لگی لوہے کی گرل سے پیٹ ٹکائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے برہان کا یہ جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف اور حیرت سے کانپ رہا تھا کہ جو شخص کبھی اس سے نوکروں کی طرح کام کرواتا تھا، آج وہ اس کی آبرو اور جان کی خاطر اکیلا 4 مسلح گنڈوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ برہان نے ایک ہی وزنی مکے سے تیسرے گنڈے کو سڑک پر پٹکا، مگر اس افراتفری میں چوتھے گنڈے نے موقع پا کر اپنی جیب سے دستی چاقو نکالا اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر برہان کی پیٹھ پر پیچھے سے ایک گہرا وار کر دیا۔ برہان سنبھلیں! ایزل کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکل گئی، مگر تب تک چاقو برہان کے کسرتی شانے کو چیرتا ہوا نکل چکا تھا۔ برہان کے منہ سے ایک دھیمی سی کراہ نکلی، اس کے سفید کرتے پر خون کا سرخ اور گرم دھبا تیزی سے پھیلنے لگا، مگر اس نے اپنے درد کو اپنے جنون پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے گھوم کر اس گنڈے کے منہ پر اتنی زوردار لات ماری کہ وہ دور جا گرا۔ گنڈے اپنے 2 ساتھیوں کو شدید زخمی حالت میں سڑک پر چھوڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ برہان کا پورا وجود اب خون سے لت پت ہو چکا تھا، اس کی نبضیں ڈوب رہی تھیں اور اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ لڑکھڑاتا ہوا گھٹنوں کے بل سڑک پر ٹھنڈی زمین پر گر پڑا۔ برہان علی کو اس طرح اپنے سامنے فرش پر ڈھیر ہوتے دیکھ کر ایزل کے اندر کی خودداری اور 3 سال کا سارا غصہ ایک ہی سیکنڈ میں اڑتے ہوئے دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ ننگے پیر پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آئی اور سڑک پر بیٹھ کر برہان کے خون آلود وجود کو اپنی نازک باہوں کے شدید حصار میں سمیٹ لیا۔ برہان اپنی آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں نے آپ کو معاف کیا برہان، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ایزل کے گالوں پر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا جو برہان کے چہرے پر گر کے اس کے خون کو دھو رہا تھا۔ برہان نے درد کی شدت سے مونتی ہوئی اپنی آنکھیں دھیمے سے کھولیں اور اس کا لرزتا وجود خون آلود ہاتھ آہستہ سے اٹھا اور اس نے ایزل کے گال پر بہتے آنسوؤں کو چھوا۔ اس کے لبوں پر پچھتاوے اور سکون کی ایسی رسیلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایزل میری بیگم، رو مت، آج برہان علی نے تمہاری اس سزا کا اور اپنے اس ظلم کا کفارہ ادا کر دیا، تم محفوظ ہونا۔ یہ کہتے ہی برہان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور وہ پوری طرح بے ہوش ہو گیا۔ ایزل نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے گلابی دوپٹے کا پلو اپنے دانتوں سے پھاڑا
اور جلدی سے برہان کے شانے کے گہرے زخم پر باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ اس نے روتے ہوئے شہریار کو فون کیا جو اس کا منہ بولا بھائی اور مخلص دوست تھا۔ شہریار چند ہی منٹوں میں اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچا اور انہوں نے مل کر برہان کے بھاری وجود کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ ایزل گاڑی میں برہان کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کے زخم کو اپنے ہاتھوں سے دبا رکھا تھا۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ برہان سے جتنی نفرت کا ڈرامہ کر رہی تھی، اس کا دل آج بھی اس مغرور پروفیسر کے لیے دھڑکتا تھا۔ گاڑی جب شہر کے سب سے بڑے نجی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر رکی تو ڈاکٹرز برہان کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے گئے، جہاں سرخ لائٹ جل اٹھی اور اس اسپتال کے کوریڈور میں اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ کر خدا کے سامنے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اسپتال کے اس طویل اور سرد کوریڈور میں آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ لائٹ کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح چمک رہی تھی جو ایزل کے دل کو ہر سیکنڈ بری طرح جھلسا رہی تھی۔ وہ بینچ پر بے جان بنی بت بنی بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں پر لگے برہان علی کے سرخ اور گرم خون کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی خون تھا جس کی تپش نے آج اسے ایک بڑے ہاتھ سے اور ذلت سے بچایا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے بہنے والے پاکیزہ آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے اس کے گلابی جوڑے پر گر رہے تھے۔ اس کا دل اس وقت شدید ترین پچھتاوے، خوف اور محبت کے ایک انوکھے جذبے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ جو 3 سال سے برہان علی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جابر سمجھ کر اس سے نفرت کا جھوٹا لبادہ اڑے ہوئے تھی، آج اس سڑک کے خونی واقعے نے اس کے اندر کی نفرت کی ہر کچی دیوار کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ بار بار پیشنٹ تھیٹر کے باہر دروازے کو دیکھتی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر برہان کی زندگی کی بھیک مانگتی۔ یا اللہ میرے برہان کو ٹھیک کر دے، میں نے اسے معاف کیا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ شہریار اور پروین خالہ بھی وہاں موجود تھے اور ایزل کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پورے 3 گھنٹے کے طویل اور حساب شکر آپریشن کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا بڑا دروازہ کھلا اور چیف ڈاکٹر اپنے چہرے پر ماسک ہٹاتے ہوئے باہر آئے تو ایزل پاگلوں کی طرح ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور ایزل کے چہرے پر پھیلی وحشت کو دیکھ کر دھیمے سے مسکرائے۔ آپ بہت خوش قسمت ہے مس ایزل، گولی شانے کی ہڈی کو چھو کر گزری تھی، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا پر اب خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم نے گولی نکال دی ہے اور انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دے ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہی ایزل کے منہ سے شکر کا ایک لمبا سانس نکلا اور وہ وہیں فرش پر سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اسے آئی سی یو کے اندر برہان کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو اندر کی فضا بالکل پرسکون تھی۔ برہان علی سفید بیڈ پر لیٹا ہوا، اس کے شانے پر سفید پٹیاں بندھی تھیں، اس کا وجیح چہرہ خون کے بہاؤ کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ایزل نے دھیمے اور کامتے قدموں سے اس کے بیڈ کے قریب آئی اور اس نے برہان کا وہ بڑا فولادی ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں کے پیالے میں جکڑ لیا۔ اس سلے میں برہان نے درد کی شدت سے اپنی بوجھل اور گہری سیاہ جادوئی آنکھیں کھولی۔ سامنے اپنی شاہ بیگم کو روتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک رسیلی اور بے حد پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اس نے انتہائی کمزور، رسیلی اور مدھم آواز میں سرگوشی کی، ایزل میری جان، دیکھو تمہاری ٹانگیں توڑنے کا کہنے والے اس مغرور برہان کے آج خود ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں ایزل، اب تو اس پروفیسر کو اپنے دل سے معاف کر دو۔ ایزل نے تڑپ کر اپنا سر برہان کے تندرست شانے پر رکھ دیا اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے معاف کیا برہان، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا، اب مجھے خود سے کبھی دور مت کیجیے گا۔ اور ان دونوں کا یہ تڑپتا ہوا پچھتاوا آج اسپتال کے اس بند کمرے میں ہمیشہ کے لیے لازوال محبت میں بدل چکا تھا۔ اگلے چند دن ہسپتال میں گزارنے اور برہان علی کی حالت پوری طرح سنبھلنے کے بعد جب اسے ڈاکٹر کی طرف سے ڈسچارج ملا تو برہان کے چہرے پر پروفیسر والا وہ پرانا جابرانہ غرور بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اپنی سچی محبت کو پا لینے کا ایک معصوم فخر چمک رہا تھا۔ وہ ایزل کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے جب اپنی کالی برانڈڈ کار کی فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر اپنے خاندانی ولا کی طرف روانہ ہوا تو ایزل کا دل ایک بار پھر خاندانی خوف سے دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ برہان کے گھر والے اسے اب بھی ایک معمولی نوکرانی اور پھپھو کی یتیم بیٹی سمجھتے ہیں۔ جیسے برہان کی گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کی مرکزی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، پورچ میں برہان کے مغرور چچا چچی اور وہ تمام رشتہ دار کھڑے تھے جنہوں نے 3 سال پہلے ایزل پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ برہان علی گاڑی سے اترا، اس نے اپنے بلیک کرتے کی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ایزل کو پورے مان اور عزت کے ساتھ باہر نکالا۔ برہان کے چچا نے آگے بڑھ کر کڑکدار آواز میں تانا دینا چاہا، برہان تم اس لڑکی کو دوبارہ اس گھر میں لے آئے، یہ تو کالج سے بھاگنے والی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتے برہان علی کا خون ایک ہی سیکنڈ میں ابل پڑا، اس کی گہری آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور اس نے اپنے بھاری گرجدار آواز میں
پورے پورچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بس چچا جان، اپنی زبان کو یہیں لگام دیں۔ 3 سال پہلے جو برہان علی اندھا تھا، آج وہ مر چکا۔ ایزل گھر کی کوئی عام لڑکی یا نوکرانی نہیں، یہ میری قانونی بیوی ہے، میری عزت اور اس پورے ولا کی اکلوتی بیگم ہے۔ اگر آج کے بعد اس کے گھر کے کسی بھی فرد نے میری بیوی کی طرف اونچی آنکھ سے دیکھا یا اسے کوئی طعنہ دیا تو میں اس حویلی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا اور اس کو نام و نشان مٹا دوں گا۔ برہان علی کا یہ خوفناک جلال سے بھرا اور خونخوار روپ دیکھ کر چچا چچی اور تمام رشتہ داروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا وہ سارا خاندانی روپ برہان کے شیر جیسے جلال کے سامنے ایک ہی پل میں مٹی کا ڈھیر بن گیا اور وہ سب سر جھکا کر پیچھے ہٹ گئے۔ برہان نے ایزل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب دنیا بھر کا مان تھا۔ اس نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے پورے دبدبے کے ساتھ حویلی کی سیڑھیاں چڑھا کر اپنے بڑے شاہی کمرے کی طرف لے گیا، جہاں حویلی کے نوکر اب ایزل کے سامنے سلام کر رہے تھے اور ایزل کی آنکھوں میں اپنی عزت نفس بحال ہونے پر شکر گزاری کے آنسو چمک رہے تھے، کیونکہ اس کا شوہر آج جس کے لیے پوری دنیا سے لڑ کر اسے اس کا اصل مقام دلا چکا تھا، حویلی کے اس وسیع اور عریض اور پرسکون شاہی کمرے میں جہاں 3 سال تک صرف برہان علی کے پچھتاوے کی آہیں اور ویرانیاں بستی تھیں، آج وہاں کی فضا میں چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایزل بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے گلابی دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ حیا اور سرور کی بہم جو ہے نا شدت سے بالکل لال ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز رفتار تال پر گونج رہی تھیں۔ عین اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور برہان علی اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک رنگ کا نفیس کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر اب کوئی جابرانہ پروفیسر والا غرور یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بیگم کو پا لینے کی ایک لازوال سکون چمک رہا تھا۔ وہ دم دھیمے نپے تلے باوقار قدم اٹھاتا ایزل کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور بنا ایک پل ضائع کیے ایک ہی اچانک اور جاندار جھٹکے سے ایزل کی لچکدار کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں کے شدید حصار میں جکڑ کر اسے اپنے تپتے ہوئے چوڑے کسرتی سینے سے پوری قوت سے پیوست کر لیا۔ ایزل کا پورا نازک وجود برہان کے عاشقانہ اور مردانہ لمس کی تپش سے ایک ہی پل میں بری طرح لرز اٹھا۔ برہان نے اپنا وجیح چہرہ مزید جھکایا اور اپنے لب ایزل کے کار کے پاس لاتے ہوئے انتہائی مخمور رسیلی اور گہری آواز میں سرگوشی کی، میری بیگم، میری کائنات، تم جانتی ہو ان 3 سالوں میں اس حویلی کا ہر ایک کونا مجھ سے تڑپ کر تمہارا نام پوچھتا تھا۔ میں ہر رات پاگلوں کی طرح تمہاری خوشبو تلاش کرتا، یہ پورا ولا میرے لیے ایک سنسان قبرستان تھا۔ جب تک تم واپس نہیں آئی، اب ذرا اپنی یہ بڑی کجلائی آنکھیں اٹھاؤ اور اپنے اس خان کو سچ سچ بتاؤ، میرے اس جنون عشق کے دائرے کی یہ ابدی قید تمہیں کیسی لگی؟ کیا ابھی اس پروفیسر کی کڑی سزا سے رہائی چاہیے؟ ایزل نے حیا اور سرور کی شدت سے اپنی لمبی پلکیں موند لیں اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ کا یہ قید خانہ تو اب میری دنیا کی سب سے حسین جگہ ہے، اب تو میں یہاں سے مر کر بھی کہیں نہیں جاؤں گی، میں ہار گئی شاہ جی۔ برہان نے اس کے پاکیزہ اعتراف محبت پر گہرے جذباتی ہو کر دھیمے سے جھک کر اپنے لب ایزل کے چمکتے ماتھے پر جمائے اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ اگلے چند دن حویلی کی تاریخ سے سب سے خوبصورت اور یادگار دن ثابت ہوئے۔ برہان علی نے اب ایزل کو وہ تمام خوشیاں اور حقوق دینے کا فیصلہ کیا جن کی وہ حقدار تھی۔ وہ اگلی صبح جب ایزل کے ساتھ لے کر کالج کی بڑی اور جدید فیکلٹی میٹنگ میں پہنچا تو وہاں تمام اسٹوڈنٹس اور دیگر پروفیسر موجود تھے۔ برہان علی نے اسٹیج پر جا کر مائک سنبھالا۔ اس کا روایتی روپ اور دبدبہ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر اس کی آواز میں آج اپنی بیوی کے لیے دنیا بھر کا مان اور فخر جھلک رہا تھا۔ میری توجہ فرمائیں، سب 3 سال پہلے اس کلاس روم میں میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ پر ظلم کیا، اسے پروجیکٹ نہ لانے پر کڑی سزا دی اور یہ بھول گیا کہ وہ میری زندگی کا سب سے انمول حصہ ہے۔ آج میں اس پورے کالج کے سامنے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مس ایزل صرف میری اسٹوڈنٹ یا میری کائنات نہیں، بلکہ وہ برہان علی کی قانونی بیوی، میری عزت اور اس پورے ولا کی اصل اور اکلوتی مالکن ہے۔ میں نے ماضی میں جو بھی کیا، آج میں اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے اپنی شاہ بیگم سے معافی مانگتا ہوں۔ برہان علی کا یہ 2 ٹوکنا ڈر اور جلال سے بھرا اعتراف سن کر پورے کالج کا حال تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ ایزل جو نیچے کھڑی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شکر گزاری کے خوشی کے گرم گرم آنسو بہہ نکلے۔ اس کا وہ سارا پرانا درد اور نوکروں جیسا تانا آج برہان کے اس ایک فیصلے نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ رشتہ دار جو کبھی ایزل کو کارت سے دیکھتے تھے، برہان کے شیر جیسے جلال اور بدلے ہوئے روپ کے سامنے اب حویلی میں ایزل کو جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رات کو جب وہ دونوں واپس لوٹے تو برہان نے حویلی کے نوکروں کو حکم دے کر پورے ولا پر گلاب کی پتیوں کی برسات کروا دی اور چمیلی کے تازہ پھولوں سے ان کے کمرے کو کسی نئی دلہن کے بستر کی طرح سجا دیا گیا۔
برہان نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ کالج کی اس تاریخی اطراف محبت کے بعد حویلی کی فضاؤں میں جیسے صدیوں کی اداسی ایک ہی پل میں کافور ہو چکی تھی۔ برہان علی کا نوابی دبدبا اور ایزل کے سامنے آ کر بالکل موم بن جانا، اور حویلی کے وہ تمام رشتہ دار جو کبھی ایزل کی پھپھو کی یتیم بیٹی کہہ کر دھتکارتے تھے، اب اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ ایک شام جب آسمان پر چنبیلی کے رنگ جیسی دھیمی چاندنی بکھر رہی تھی، برہان نے حویلی کے بڑے مرواریدی ہال میں ایک شاندار خاندانی دعوت کا اہتمام کیا، جہاں شہر کے تمام معززین موجود تھے۔ ایزل اس رات گہرے عودے پرپل کی ایک زرق برق ریشمی ساڑی میں ملبوس، جس کے بارڈر پر چاندی کے تاروں کا نفیس روایتی کم چمک رہا تھا، کسی حور کا گمان پیش کر رہی تھی۔ برہان علی بلیک رنگ کے نفیس شیروانی سوٹ میں ملبوس اپنی بیگم کا ہاتھ تھامے جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا تو ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان کے سحر انگیز باوقار جوڑے پر تھم گئیں۔ برہان نے سب کے سامنے ایزل کے ہاتھ میں حویلی کی خاندانی ولا کی وہ سونے کی چابیاں تھمائیں جو اس بات کا قانونی ثبوت تھی کہ آج سے اس کی سلطنت کی اصل ملکہ صرف ایزل ہے۔ چچی اور چچا نے آگے بڑھ کر شرمندگی سے سر جھکایا اور ایزل سے اپنے ماضی کے روکھے پن کی معافی مانگی۔ ایزل نے اپنے صابر اور مخلص دل کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے ماضی کے تمام کڑوے زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر انہیں گلے سے لگایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مجازی خدا اب اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ایک فولادی چٹان بن کر کھڑا ہے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے شاہی کمرے میں واپس لوٹے تو برہان نے ایزل کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ اسے دھیمے اور عاشقانہ قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے سے ایزل کی لچکدار کمر کو اپنی مضبوط باہوں کے حصان میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ برہان نے اپنا وجیح چہرہ ایزل کے کندھے پر ٹکایا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے انتہائی رسیلی مدھم اور مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ ایزل میری روح زندگی، آج کہ اس خون نے تمہاری ہر اس تسکی، اس پروجیکٹ کی سزا اور ان 3 سالوں کے پچھتاوے کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ اب تو اس پروفیسر کے دل کو یقین دلا دو کہ تمہاری اس خوددار محبت کی لفانی کے ایسے اب تمہیں کبھی رہائی نہیں چاہیے۔ ایزل نے گھوم کر اپنے دونوں نرم و نازک ہاتھ برہان کے چوڑے شانوں پر جمائے اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کر براہ راست اس کے عشق کے گہرے سمندر میں جھانکا۔ شاہ جی، جب میں 3 سال پہلے وہ بیگ اٹھا کر اس طوفانی رات میں نکلی تھی تو وہ میرا دکھ تھا، پر آج آپ کے ساتھ دھڑکتے ہوئے سینے کے سار میں کھڑی ہو کر یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میری ہر سانس ہمیشہ کے لیے آپ کے اس جنون عشق کے ساتھ جڑ چکی۔ میں ہار گئی۔ برہان نے اس کے اس پاکیزہ اعتراف پر گہرے جذباتی ہو کر دھیمے سے جھک کر اپنے لب ایزل کے چمکتے ماتھے پر جمائے اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط جھولے میں اٹھا کر کمرے میں دھیمے دھیمے گھمانے لگا، جہاں کھڑکی سے آتی چاندنی کی ان کے سبدی ملاپ پر گواہ بن رہی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور کہانی میں خوشیوں کی ایک نئی اور خوبصورت بہار اس وقت داخل ہوئی جب پورے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ حویلی کے سر سبز اور پھولوں سے مہکتے شاہی لون میں آج ایک بہت بڑا جشن تھا، جہاں ایک ننھی پری کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، ایک ایسی معصوم بچی جس کی آنکھیں بالکل برہان جیسی جادوئی اور نقش و نگار ایزل جیسے معصوم تھے۔ برہان اس ننھی پری کو اپنی گود میں اٹھائے ایزل کا ہاتھ تھامے لون کے وسط میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ اس کا گھر اب مکمل ہو چکا۔ ننھی پری کی پہلی سالگرہ کا وہ شاندار اور تاریخی جشن ختم ہونے کے بعد جب مہمان رخصت ہو چکے تھے تو پورے شاہی لون پر لگی رنگ برنگی برقی روشنیاں دھیمی کر دی گئیں تو حویلی پر ایک بے حد پرسکون سحر انگیز اور امانی خاموشی طاری ہو گئی۔ آسمان پر چمکتا ہوا پورا چاند سفید سنگ مرمر کے فرش پر اپنی نوری چادر بچھائے ہوئے تھا، جیسے قدرت بھی اس محبت کے جوڑے پر اپنی رحمتیں برسا رہی ہو۔ ایزل اپنے کمرے کے بڑے چمکدار آئینے کے سامنے کھڑی اس گہرے عودے رنگی ریشمی ساڑی کے پلو کو اپنے نازک ہاتھوں سے درست کر رہی تھی، جس کے چاندی کی تاروں کا نفیس کام چاندی کی روشنی میں بالکل ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے اس کی بڑی بڑی کجلائی آنکھوں میں اپنے مجاز خدا کے لیے سچا معنی چمک رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کی لچکدار کمر پر لہروں کی طرح بکھر رہے تھے اور پاؤں کے بھاری چاندی کی پائل میٹھی چنچن کمرے کی رومانوی ماحول میں ایک خوبصورت ساز کھو رہی تھی۔ اسی لمحے آئینے کے اندر ایک اور وجیب عروب عکس نمودار ہوا، برہان علی، جس نے بلیک رنگ کا نفیس اور برانڈڈ کرتا پہن رکھا تھا اور جس کی داڑھی اور چہرے کا دبدبہ پچھتاوے کی آگ سے دھول کر اب ان پہ نکھر چکا تھا، اور وہ دھیمے نپے تلے اور نوابی قدم اٹھاتا ایزل کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قبل اس کے کہ ایزل حیا سے مورتی، برہان نے ایک اچانک جاندار اور جنونی جھٹکے سے ایزل کی نازک کمر کو اپنے فولادی مضبوط بازوؤں کے شدید حصار میں جکڑ لیا اور اسے اپنے تپتے ہوئے چوڑے کسرتی سینے سے پوری قوت سے پیوست کر لیا۔ ایزل کا پورا نازک وجود برہان کی عاشقانہ اور مردانہ لمس کی تپیش سے ایک ہی پل میں بری طرح لرز اٹھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتار تال پر گونجنے لگیں، جیسے صرف وہی دونوں محسوس کر سکتے تھے۔